الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رات سے ہمارے ہاں آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے رمضان کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ شروع ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلنا اور ختم ہو جائے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا وقت کا۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن جیسے آپ نے کوئی موم بتی جلائی اور بجھا۔ اگر آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ان کو بھی اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب وہ بچپنے میں تھے یا جوان تھے تو وقت ایسے نہیں گزرا کرتا تھا۔ اب اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں، سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ جس کی زندگی اتنی تیزی سے گزرے جا رہی ہے اس کو تو بڑا سنبھل کے چلنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور زندگی گزر بھی چکی ہوگی۔ زندگی نے ہمیں گزار دیا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں نا ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، زندگی ہمیں گزار چکی ہوگی اور تب ہوش آئے گا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو قرآن پاک میں فرمایا، اقتربت الناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس حسابهم مطلب کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ فی غفلت معرضون، وہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ یعنی اس زندگی کا فریب یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایسے لگتا ہے اس کے لیے ابھی وقت رک گیا ہے، اس کو لگتا ہے ابھی میں وہی 20s 30s کی ایج میں ہی رہ گئی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں تو اتنی بڑی نہیں ہوئی، کیونکہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑھنے کا پتہ چلتا ہے، قد بڑھ رہا ہوتا ہے، جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، انسان گرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک حد پہ آ کے پھر انسان رک جاتا ہے، جسمانی طور پہ وہ آگے گرو نہیں کرتا، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میری ایج بھی رک گئی ہے، میرے لیے وقت بھی رک گیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ یہی ہے اس زندگی کا دھوکہ۔ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے جوان ہو جاتے ہیں مگر خود ہم اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 10-20 سال پہلے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے ہمارے عمل کی رفتار بھی اتنی تیز ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم آگے کو جا رہے ہیں، پیچھے کو نہیں جا رہے۔ تو زندگی کے دنوں کو تو قیمتی جاننا ہے، مگر رمضان کے دنوں کو تو بہت قیمتی جاننا ہے۔ سب کام آپ پوسٹ پون کرتے ہیں، کوئی کام کہیں دوڑا نہیں جا رہا۔ دیکھیں، رمضان کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ پہلے کام ختم کر لیں تو میں رک جاتا ہوں، نہیں، وہ تو نکل جائے گا ہاتھ سے، اور جو کام اس وقت ہو سکتا ہے وہ پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جنت میں پہنچ کے جنتی اگر 1 کروڑ دفعہ بھی سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں تو ان کا درجہ نہیں بڑھے گا، ان کے ثواب میں اضافہ نہیں ہوگا، ان کو کچھ اور خاص نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ الحمدللہ کہیں گے۔ دنیا میں اگر کہو گے وہ میزان بھر جائے گا، لیکن وہاں جا کے اگر کہو گے تو کچھ بھی نہیں بھرے گا۔ تو پھر کتنی بڑی یہ دولت ہمیں ملی ہوئی ہے یہاں، جس کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہم یہاں پر اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو جنت کی نعمتیں پا کے بھی نہیں مل سکتا۔ تو دنیا کی یہ جگہ بڑی قیمتی ہے، یہاں سے ہم وہ کمائی کر سکتے ہیں جو وہاں نہیں ہو سکتی۔ روح المعانی میں ایک واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا،
کہ ان کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی سلطنت ملی تھی، تو جب تخت پہ بیٹھتے تھے ہواؤں کو حکم دیتے تھے، وہ اڑا کے لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسی شان و شوکت سے آپ کا تخت جا رہا تھا تو کسی نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی شان و شوکت ملی ہوئی ہے آل داؤد کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کے پوچھا تم نے کیا کہا ہے؟ پہلے تو وہ ڈرا، پھر تسلی دینے پہ بتایا تو فرماتی ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا اس ساری شان و شوکت سے بہتر ہے جو آل داؤد کو دی گئی۔ یعنی جتنے بھی مال دولت بادشاہتیں بھی کسی کو مل جائیں وہ کم ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس نعمت کے مقابلے میں کہ کوئی سبحان اللہ بول دے، کوئی الحمدللہ بول دے، کوئی اللہ اکبر بول دے، وہ کلمات جن سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا پر ہو جاتا ہے۔ اتنے یہ بڑے کلمات ہیں، وہ کلمات کہ جن کے کہنے سے سبحان اللہ میزان بھر جاتا ہے، وہ کلمات کہ جن کے اتنے وہ وزنی ہیں کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف پوری دنیا کی ہر چیز رکھ دی جائے تو یہ لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہے۔ زمین اور آسمان اور ساری چیزیں رکھ دی جائے نا تب بھی لا الہ الا اللہ زیادہ وزنی ہے۔ تو یہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ یہاں کی زندگی کی ہیں اور یہی ختم ہو جانی ہے، جو ہی آنکھ بند ہوگی یہ سلسلہ ختم ہو جائے، تو اس لیے انتظار نہیں کرنا۔ دیکھیں اگر ہم نے اس زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارا، محنت کر کے گزارا، تو تب تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر لی۔ امتحان میں بھی وہی بچہ کہہ سکتا ہے نا اللہ آپ تیری سپرد ہے، تو پاس کر دینا، جس نے پہلے خود محنت کی اور جس نے کوئی تیاری ہی نہیں کی اور بس کہے اللہ تم پاس کر دینا پاس کر دینا، تو یہ کہاں پاس ہوگا؟ تو پہلے خود محنت کریں، پھر اپنا میکسیمم جان لگا کے پھر کہیں اے اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی، اب تم مجھے پار لگا دینا، اے اللہ تیری سپرد تو سنبھال لینا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں کرنا کہ بس خود تو کچھ نہیں کریں، بس دعاؤں کے بھروسے بھی۔ کل میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا کہ آپ اس کو پھر غور کریں۔ کیا سوال تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا تھا آپ اس پہ غور کریے گا کہ کیا جانے والے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ زندگی ہمارا ہے، یا یہی جانے والے کا طریقہ ہوتا ہے؟ تو کیا جواب ملا آپ کو؟ خود کو کہاں کھڑے پایا؟ کیا جانے والے کی طرح زندگی گزار رہی ہیں یا ہمیشہ رہنے والے کی طرح؟ دیکھیں دل کی صفائی بھی وہی کرے گا نا جس کو یہ فکر ہوگی کہ میں نے چلے جانا ہے، میں ایسا دل لے کے کیسے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں جس میں خواہشات نفس ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، کتنی ساری چیزوں پہ ہم نے بات کی نا، غصہ، تکبر، غیبت، جھوٹ، عیب جوئی۔ اس دل کے اندر یہ ہوں کو کیسے آگے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے دل کو قبول کر لیا جائے گا؟ اور یہ نہ سوچیں گے سب ایک دن میں صحیح ہو جائے گا، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے۔ جسم کی بیماریوں کو بھی آپ دیکھیں، جسم کی بیماریاں بھی بیماری کی نوعیت کے مطابق ہے کہ اگر بہت پرانی ہو چکی ہے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے نا اس بیماری کو درست ہونے میں۔ آپ علاج تو شروع کر دیتے ہیں مگر ایک دن میں نہیں بیماری دور ہوتی، لمبا علاج ان بیماریوں کے لیے ہوتا ہے جو زیادہ سخت ہوتی ہیں اور زیادہ پرانی ہو جاتی ہیں، مگر علاج کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہم محنت کی کڑواہٹ سہیں اور صبر سے علاج میں لگے رہیں تو یہ بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ جسمانی بیماریاں نا ان کے لیے ہم اتنی فکر کرتے ہیں، دل کی بیماریوں کی ہمیں فکر نہیں،
حالانکہ جسمانی بیماریاں تو موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، مر گیا انسان بیماریاں بھی ختم، مگر دل کی بیماریاں وہ تو ایسی ہیں کہ جو موت کے ساتھ ختم نہیں ہونی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے نا وہ اس دن نکال کے باہر لایا جائے گا۔ تو یہ موت کے ساتھ تو نہیں ختم ہونی، یہ تو سینوں میں پڑی رہیں گی اور اس دن نکال کے لائی جائیں گی۔ فرمایا تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ آگ جو ہوگی وہ دلوں کو پکڑ رہی ہوگی۔ دلوں کو ہی کیوں کہا؟ تو سارے جسم کو پکڑ رہی ہوگی، مگر دل یہ ناپاک ہوتا ہے تو زندگی ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو جسم کی بیماریوں پر انسان صبر کرے تو فائدہ ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن دل کی بیماریاں ان سے تو سوائے عذاب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی بخشش نہیں ہوتی، لہذا ان کو لے کر نہیں یہاں سے جانا۔ مسئلہ یہ نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کب جانا ہے، تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ بعض لوگوں کو موقع مل جاتا ہے وہ اپنی آخری وقت میں کہتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر دیا، اس وقت دل کتنا بڑا کر لیتے ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ اس وقت معاف کر رہا ہے جب جا رہا ہے، زندگی میں معاف کر دیتا تو زندگی میں تعلقات اچھے ہو جاتے، زندگی پرسکون ہو جاتی، خود بھی سکون سے رہتا۔ دوسری بات یہ، اب یہ تو معاف کر رہا ہے مگر جن کے ساتھ اس نے خود زیادتی کی ہوتی ہے ان سے معافی کون مانگے؟ اب تو یہ جا رہا ہے۔ جیسے کسی نے اپنا واقعہ بتایا کہ اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوا تھا، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا ان کی وفات کی خبر آ گئی کہ وہ فوت ہو گئی ہیں، تو اس بندی نے کہا میں ان کو معاف کر دیتی ہوں، بس میں نے معاف کر دیا، وہ دنیا سے ہی چلی گئی، کیا میں نے دل میں رکھنا ہے، جیسے انسان بعض دفعہ سوچتا ہے ایسے۔ پھر کہنے لگی میں نے سوچا کہ میں نے تو معاف کر دیا مگر جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے ان سے میں کیسے معافی مانگوں؟ اب ان کے ساتھ تو ملاقات قیامت میں ہی ہونی ہے اور اس دن تو کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، سب دوسروں کی نیکیاں لے جائیں گے۔ تو جو بھی ہم نے ایسے کھاتے کھولے ہوئے ہیں ان کا کلوجر یہی کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں یا ہم چلے جائیں۔ اگر ہم خود چلے جائیں گے تب بھی نہیں معافی مانگ سکتے، اگر وہ چلے گئے تو پھر اب ان سے کون معافی مانگے جن کے ساتھ ہم نے کچھ برا کر لیا۔ تو اس میں ہمیں سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، سب لوگ میرے ساتھ ہی برا کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی کسی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی انسان محسوس نہیں کرتا۔ اس لیے دیکھیں، چیک کریں ہمارے سے کیا کیا زیادتی ہوں، یہ بھی تکبر ہوتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کبھی کسی کو کچھ کہا، ہاں لوگ ہی ہمیں کہتے ہیں۔ تو دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے نا پکے ارادے کی ضرورت ہے، میں نے ان چیزوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اس کے لیے دل کو مسلسل چیک کرتے رہنا ہے، جو ہی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اسی وقت اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے لیے کوئی سزا بھی رکھ سکتے ہیں کہ اب اگر میں نے مثال کے طور پہ جھوٹ بولا یا کوئی میں نے غیبت کی ہے تو اب اپنے نفس سے کہیں کہ اب اتنے نفل پڑھنے ضروری ہیں، تیری سزا ہے یہ، یا اتنے روزے رکھنے ضروری ہیں۔ یہ کوئی بھی ایسا کام جو مشکل لگتا ہے لیکن اس کام کو کر کے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اگلی دفعہ یاد رہے گا پھر کہ یہ نہیں کرنا، کیونکہ پھر ورنہ اتنے روزے رکھنے پڑیں گے مجھے، تو یہ نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے۔ اس لیے پھر شیطان بھی کہتا ہے اس کو یہ بات نہ ہی یاد دلاؤ، کیونکہ پھر یہ تو نیکی کر لے گا۔
اسی طرح جسم کی بیماریوں کے آپ دیکھتے ہیں ہم کتنے چرچے کرتے ہیں، ہائے مجھے یہ بیماری ہو گئی، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ دل کی بیماریوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو نہیں کہے گا میرے اندر تکبر بھرا پڑا ہے، میرے اندر کینے بھرے پڑے ہیں. تو آج تو نہیں ظاہر کرنا چاہتے، لیکن ہم سوچیں کہ جس دن سینوں کے اندر کی چیزیں باہر لائی جائیں گی اس دن ہماری کیا عزت رہ جائے گی، جو ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ جو اتنی شریف بنتی تھی، اتنی میٹھی بنتی تھی، اس کے دل میں یہ سب گند بھرا ہوا تھا، یہ باتیں یہ سوچتی تھی. تو یہی صاف کر لینا. ابھی اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ یہ پردہ فاش ہو جائے ہم اپنی اصلاح کر لیں. اور اگر ہم نے پکی نیت کر لی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو ایک نیکی کا اجر تو ہمیں ابھی مل گیا ارادہ کرنے پہ. الحمدللہ. اب اس ارادے پہ عمل بھی کر کے دکھانا. یہ جو راتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی آج سے شروع ہو رہی ہیں، ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت عمل ہے اور وہ اعتکاف ہے. اعتکاف یوں تو مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو مساجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہاں سے علماء نکالتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت. اور امہات المومنین ہماری مائیں جو ہیں وہ اعتکاف مسجد میں ہی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت چاہی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر لو، جیسے نماز گھر میں بہتر ہے عورت کی. فرمایا کہ ان کے لیے خیمے لگوائے اور وہاں اعتکاف کرتے تھے، حالانکہ ان کے گھر تو مسجد کے ساتھ تھے. تو اگر مسجد میں عورتوں کے لیے باقاعدہ انتظام ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہ بیٹھیں، کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے. اور آج کل تو موسٹلی نہیں ہے یہ انتظام، کیونکہ مساجد میں ہی کووڈ کی وجہ سے بہت ریسٹرکشنز ہیں. تو واللہ عالم اگر ایسی صورت میں، کیونکہ یہ اضطراری صورت ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہو کہ کوئی گھر پہ بیٹھ جائے. لیکن یہ اتنی پیاری عبادت ہے نا، کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ اب میں تیرے در پہ آ گئی، اب میں نے تیرے دروازے کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو میری جھولی نہ بھر. لیکن انسانوں کے بھی اگر دروازے پہ کوئی آ کے بیٹھ جائے نا، جائے ہی نہیں، بیٹھا ہوا تو آپ اس کو کچھ دے کے ہی بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے، وہ کیا عطا نہیں کرے گا. لہذا جس نے مسنون اعتکاف کرنا ہے 10 دن کا، تو وہ آج مغرب کے بعد سے اپنی اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیں. اگر گھر میں کر رہے ہیں تو گھر میں کا ہے وہ ریسٹرکشن نہیں ہوں گی جو کہ ویسے اصل مسنون اعتکاف کی ہوتی ہیں. ظاہر ہے پھر اگر آپ نے اپنا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے تو آپ نے اٹھنا بھی ہے، بنانا بھی ہے، پھر وہ والی چیزیں نہیں ہیں اعتکاف والی. اس کو وہ اعتکاف نہیں کہہ سکتے. ہاں بس یہ ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ سے لو لگاتی ہیں، دھیان اس طرف کرتے ہیں. تو ویسے تو اعتکاف آپ 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں، 1 دن رات کا بھی کر سکتے ہیں، مگر 10 دن کا کریں تو بہتر ہے. کیونکہ اب رمضان تو جا رہا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کے کاموں سے خود کو فارغ کر لیں. ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے اعتکاف کرنا نا، مگر یہ تو ممکن ہے نا کہ جتنا بھی ہمیں وقت ملے ہم اس میں الگ ہو کے بیٹھ جائیں، دوسرے کاموں کو چھوڑ دیں، ادھر ٹائم لگائیں کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرتے ہیں، اس میں اپنے ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا قرآن ایک دفعہ ختم ہو گیا تو اب بس فارغ ہو گئے. نہیں، فارغ نہیں، دوبارہ شروع کر لیجیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کافی پیچھے رہ گئے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں اب ختم ہی نہیں ہو رہا ختم تو اب چھوڑو، اب رہنے دو. نہیں، کوشش پوری کریں کہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ خاص پروگرام بھی جو آخری 10 راتوں کا ہوتا ہے وہ آج رات سے شروع ہوگا. آج رات یعنی 1 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق 1 بجے پھر ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ایون نائٹس میں 2:45 پہ 2:45 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوا کرے گی. لیکن تاک راتوں میں 1 بجے آپ نے
ریڈی ہو کے بیٹھنا ہے. اور اس کے لیے آج کے دن ضرور آپ لوگ سوئیں تھوڑی دیر دن میں، تاکہ آپ رات کو نیند سے جھونکے نہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں، تو کچھ کافی وغیرہ پی لیں، کچھ کر لیں، لیکن تاک رات ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں عصر کے بعد آپ غسل کر لیں، تیاری کر لیں، کیونکہ مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے. تو وہ رات 1 بجے نہیں شروع ہوگی، مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جائے گی. کلام کم کر دیجئے، ذکر بڑھا دیجئے. ٹھیک ہے، باتیں کم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا ہے. تو اس کی تیاری کرنی ہے آپ نے. ویسے تو ساری 10 راتیں قیمتی ہیں، لیکن طاق راتوں میں خصوصی طور پہ تیاری کیجیے. صاف ستھرا لباس پہنیے، اپنی جگہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ آپ نے عبادت کرنی ہے، وہیں پہ اپنی بکس رکھ لیں، ساری اپنا قرآن پاک رکھ لیں، دعاؤں کی یہ سب چیزیں وہاں پہ موجود ہونی چاہیے. آپ پورا انتظام کر کے آج پھر مغرب کے بعد آپ جو بھی اپنے کام نپٹا کے پھر بس بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے، تو اگر دن میں اتنا آپ تھک گئے تو پھر رات کو تو تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند آئے گی. آج زیادہ مشقت کے کام نہ کریں، لائٹ رکھیں دل کو. ٹھیک ہے، آج کا جو ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو تاکید فرمائی کرنے کی فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہ اللہ اکبر اور سبحان الملک القدوس اور لا الہ الا اللہ یہ ذکر زیادہ کیا کرو. اور فرمایا کہ انگلیوں کی پوروں پہ اس کو گنا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان پوروں سے سوال ہوگا اور انہیں بولنے کے لیے کہا جائے گا. تو یہ بول کے بتائیں گی کہ ہمارے پر اتنی دفعہ اس نے یہ پڑھا. سبحان اللہ، یہ بولیں گی، بتائیں گی اس نے اس عورت نے اللہ اکبر اتنی دفعہ کہا، میرے اوپر اتنی دفعہ گنا، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہا. تو سبحان اللہ، یہ ان پوروں کی طرف دیکھیے، یہ بولنے لگیں گی. تو ان کے ساتھ اپنی گواہی کو تیار کیجیے، یعنی یہ آپ کے حق میں بولے، زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر ذکر کیجیے. تو پھر ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر آپ کو پہلے ہی آتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے، سبحان الملک القدوس. ٹھیک ہے، اور آج کی جو دعا ہے یہ دعا بھی بڑی خوبصورت دعا ہے اور میری پسندیدہ دعا بھی ہے. یہ وہ دعا ہے جس کے اندر یعنی انسان وہ کچھ مانگ لیتا ہے، وہ پیاری چیز مانگتا ہے جو کہ ہم قابل تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مانگنے سے تو نہیں منع کیا نا. تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، تیری محبت مانگتی ہوں. وحب من یحبک، اور میں اس شخص کی محبت تجھ سے مانگتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہوں، یعنی مجھے اس سے بھی محبت دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہوں. نا اگر ایسے لوگوں سے محبت ہوگی تو انسان ان کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، ان کے جیسے کام کرنے کی کوشش کرے. والعمل الذي يبلغني حبك، اور اللہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایسے عمل کی توفیق دے دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا، یعنی وہ مجھ سے سارے وہ کام کرا دے جس سے مجھے تیری محبت مل جائے. تو محبت میں ڈوبی ہوئی دعا ہے، بہت ہی خوبصورت. نہ میرے دل میں بھی اپنی محبت ڈال دے، مجھ سے وہ کام بھی لے لے جس سے تیری محبت ملتی ہو، وہ اس بندے کی محبت بھی مجھے دے دے جو تجھ سے محبت کرتا ہو. کون نہیں یہ چاہے گا؟ ہم نے کل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا پڑھی تھی، اور آج ہم یہ دعا سیکھ رہے ہیں جس میں اللہ کی محبت اس کا سوال ہے کہ تیری محبت مجھے حاصل ہو جائے.
کہاں میں اور کہاں اللہ. تو بہت بڑی چیز ہے جس کو یہ محبت حاصل ہو. تو انشاءاللہ اس دعا کو بھی ہم سیکھیں گے اور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. شکر کو نہ بھولیے گا، شکر گزاری کرتے رہنا ہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی شکر گزاری پہ. جانتے ہیں شکر گزاری کرنے پہ کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھا کے شکر کرتا ہے نا وہ روزہ رکھ کے صبر کرنے کے والے کے برابر ہے. یعنی شکر اتنی بڑی نعمت ہے، شکر بھی جس کو مل جائے. تو کھانے کے بعد کی آپ کو دعا بتائی تھی، اس کو یاد رکھیے گا. شکر گزاری والی زندگی گزاری. شکر گزاری سے وہ درجے حاصل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جو روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے نا اس کے برابر اس کو اجر ملتا ہے جو شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے، ہمارے دلوں کو شکر سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر سے بھر دے، اور ان راتوں میں ہم سے بہترین عبادت کروا دے. اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی ہمیں عبادت نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.